بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک عثمان خضر مانگٹ صاحب جو گرفتار ہوئے اسلام آباد سے، اس کی جو اہلیہ ہے، اس کی جو بیوی ہے، اس نے ایک بہت زبردست پیغام ٹویٹر پہ دیا ہے۔ یعنی کہ جو مخالفین ہیں تحریک لبیک کے اور جو تحریک لبیک کے کارکن ہیں، سب حیران ہو گئے کہ یار عثمان خضر مانگٹ صاحب کی جو بیوی ہے وہ ایسا بیان دے سکتی ہے۔ اس کے اوپر بات کریں گے۔ تحریک لبیک کی گرفتاریوں کے باوجود، یعنی تابڑتوڑ گرفتاریاں ہو رہی ہیں، کریک ڈاؤن چالو ہے، اس کے باوجود سعد رضوی صاحب کا ججوں کے خلاف سخت بیان سامنے آ گیا ہے۔ اس نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر ایک سخت بیان جاری کیا ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور تیسرے نمبر پہ تحریک لبیک کے سوشل میڈیا کے جتنے بھی ایکٹیو کارکن ہیں، انہوں نے جو کمپین چلا رہے تھے قاضی فیضی صاحب ججوں کے فیصلے کے خلاف، اس کو وقتی طور پر پینڈنگ میں روک کر جنرل فیض حمید کی جو گرفتاری ہے، جس کو آرمی نے اپنی کسٹڈی میں لیا اور کورٹ مارشل کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں، تو اس کو خوب سیلیبریٹ کر رہے ہیں، خوب جشن منا رہے ہیں۔ پہلے جنرل فیض حمید کے اوپر بات کرتے ہیں کہ جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے اوپر کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھو عمران خان کے اوپر اب ثابت ہو گیا، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ اب یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ عمران خان کے ساتھ کیا ہوگا۔ لیکن تحریک لبیک کے جو کارکن اس میں خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، تو وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ یہ عمران خان کا خاص آدمی ہے یا اب عمران خان کے خلاف کیا ہوگا، یا نہیں۔ اب پی ٹی آئی والوں کی تو عادت ہے کہ انہوں نے جنرل فیض حمید سے لا تلغی کا یعنی کہ اعلان کر دیا کہ عمران خان نے پہلے بھی ان کو یعنی بلاک کیا ہوا تھا۔ لیکن جنرل فیض حمید نے جس شخص کی ماں کے اوپر، عمران خان کی ماں کے اوپر، دو بار تحریک لبیک کے سامنے بہت بڑی بڑی باتیں کی تھیں۔ ایک علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے کہا تھا کہ بھائی میں بھون کے رکھ دوں گا، اور اس نے کیوں کہا تھا؟ عمران خان کی وجہ سے، کیونکہ عاصم ملونا کا وقت تھا، عمران خان مشکل میں تھا، وہ وزیر اعظم تھا، احتجاج ہو رہا تھا، تو یقیناً انہوں نے عمران خان کی ماں کے اوپر کہا۔ پھر اس نے حافظ سعد رضوی صاحب کو جیل میں جا کے کہا تھا کہ بھائی دیکھو عمران خان میری ضد ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کی کرنی دیکھو کہ آج تحریک لبیک کہاں کھڑی ہے، حافظ سعد رضوی صاحب کہاں کھڑا ہے، کارکن کہاں کھڑے ہیں، اور فیض حمید کہاں کھڑا ہے۔ اور یقیناً اس جنرل فیض حمید کی گرفتاری کی وجہ سے عمران خان کی بھی مشکل میں اضافہ ہو گیا ہے کہ اب یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ عمران خان کے ساتھ کیا ہوگا۔ برکب جو بھی تحریک لبیک سے ٹکرایا ہے اس کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ اللہ کرے جو باقی اب اس اقتدار میں ان کو سمجھ آ جائے، وہ کچھ سبق سیکھ جائیں کہ ہم ایسی غلطی نہ کریں کہ جو پہلوں نے کی تھی آج وہ بھگت رہے ہیں، اور انشاءاللہ اگر یہ کریں گے تو یہ بھی بھگتیں گے، ٹھیک ہے نا۔ دوسرے نمبر پہ ناظرین، حافظ سعد رضوی صاحب نے کل 14 اگست کے حوالے سے ایک پیغام جاری کیا، اور اس نے یعنی کہ جیسا کہ میں دیکھ رہا ہوں تحریک لبیک کی سوشل میڈیا کے اوپر کہ بھائی ہم کوئی یوتھ ہی نہیں ہے کہ ہم یو ٹرن لے لیں۔ 14 اگست کو ہم نکلیں گے، زور و شور سے نکلیں گے، ختم نبوت کا یعنی کہ بیانیہ لے کے نکلیں گے، لیکن جتنی بھی گرفتاریاں کر رہے ہو، جتنا بھی کریک ڈاؤن کر رہے ہو، ہم یو ٹرن لینے والے نہیں ہیں۔ تو اسی طرح حافظ سعد رضوی صاحب نے اتنے سخت گرفتاری کریک ڈاؤن ہونے کے باوجود اس نے اپنے ایکس اکاؤنٹ کے اوپر ایک پیغام جاری کیا ججوں کے لیے۔ وہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کے جج کون ہوتے ہیں؟ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا انکار کرنے والے۔ 10,000 مسلمانوں کے خون سے بنے قانون سے کھلواڑ کرنے پہ جج بھول کیوں گئے ہیں؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ابھی زندہ ہیں۔ 14 اگست کو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے پوری تیاری سے نکلنا ہے۔ یعنی کارکنوں کو واضح پیغام دیا ہے کہ یہ جج کون ہوتے ہیں روکنے والے، آپ لوگوں نے خوب تیاری کے ساتھ نکلنا ہے۔ یعنی کہ کوئی ڈر، کوئی خوف، کوئی گرفتاریاں تحریک لبیک کا جو مقصد ہے اس کے آگے رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ لیکن ناظرین، مجھے جو سب سے زبردست پیغام لگا ہے وہ عثمان خضر مانگٹ صاحب جو گرفتار ہوئے 2 دن کل میرا خیال ہوئے اسلام آباد سے، وہ گرفتار کیوں ہوئے، اس کے اوپر الزام کیا ہے، اور اس کی جو بیوی نے پیغام اس کے اپنے ہی اکاؤنٹ سے، عثمان خضر مانگٹ صاحب کے اپنے ہی اکاؤنٹ سے یعنی کہ اس نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور بہت زبردست ٹویٹ کیا ہے۔ پہلی تو بات ہے کہ عثمان خضر مانگٹ صاحب کے اوپر الزام یہ ہے، ایک بے تکا سا الزام، یعنی کہ بہت جلد انشاءاللہ وہ اگر وہ اس طرح صرف 14 اگست کے حوالے سے گرفتار کیا گیا ہے تو وہ بہت جلد چھوٹ جائیں گے، لیکن اگر وہ جو الزام لگا رہے ہیں تو وہ الزام بھی
کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. الزام یہ ہے کہ یہ تحریک لبیک کو فنڈنگ کرتا ہے. اب تحریک لبیک کوئی کالعدم جماعت تو ہے نہیں کہ کالعدم جماعت کو اس نے فنڈ کیا ہے تو یہ قانونی ہے. تحریک جماعت ایک سیاسی مذہبی جماعت ہے, ہر آدمی اپنی جماعتوں کو فنڈ کرتا ہے. عثمان خضر مانگڑ صاحب نے بھی کیا ہے, تو یہ کوئی اتنا بڑا جرم نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے. لیکن اصل وجہ جو ہے وہ 14 اگست کے حوالے سے سب لوگوں کو معلوم ہے. عثمان خضر مانگڑ صاحب کی جو بیوی ہے اس نے عثمان خضر صاحب مانگڑ کے اکاؤنٹ سے ہی ایک ٹویٹ کیا ہے. وہ کہتی ہے کہ میرے شوہر کو 2 سالہ بیٹی اور بیٹے کے سامنے گاڑی کے بیچ رستے روک کر اغوا کیا گیا ہے. جرم بس یہ ہے کہ بات ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرتے ہیں. اس مقصد کے لیے قابل غور, اس مقصد کے لیے شوہر تو چھوٹی چیز ہے, مال جان اولاد سب حاضر ہے. ناظرین, نارملی ایسے جو خواتین ہیں ان کو کمزور سمجھا جاتا ہے. اکثر آپ نے گھروں میں دیکھا ہوگا کہ جب مرد گرفتار ہوتے ہیں تو عورتیں بہت تھوڑی دل والی ہوتی ہیں, خواتین بہت جلدی پگھل جاتی ہیں, وہ یعنی کہ ڈر جاتی ہیں, خوف میں آ جاتی ہیں کہ یار معلوم نہیں کیا ہوگا. لیکن اس ہماری بہن نے ایسا جواب دیا ہے کہ جو مخالفین ہیں ان کی بھی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی ہیں کہ عثمان خضر مانگڑ صاحب تو خیر مانگڑ صاحب ہو گئے, اس کی جو وائف ہے وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے. اور یقیناً تحریک لبیک کے جو کارکن ہیں وہ بھی بڑی تعریفوں کے پل اور بڑی تعریف کر رہے ہیں کہ ہماری بہن نے بہت زبردست جواب دیا ہے کہ یہ تو میرا شوہر ہے, یہ تو میرے بچے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کے لیے ہماری جان مال سب کچھ قربان ہے. تو اب ناظرین, کل 14 اگست ہے, 14 اگست کے حوالے سے حافظ سعد رضوی صاحب نے واضح اعلان کر دیا کہ داتا دربار سے پنجاب اسمبلی تک ریلی ہوگی, کوئی بھی ہم کو نہیں روک سکتا ہے. لیکن یہ حکومت اوتیش کنڈوں پہ آئی ہوئی ہے, ان کو ڈر اور خوف ہے. لیکن تحریک لبیک تو وہ ان گرفتاریوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں, کیونکہ انہوں نے بہت گرفتاریاں بھگتی ہوئی ہیں, گولی بھی کھائی ہوئی ہیں اور یہ بھی کھائی ہوئی ہیں. لیکن اب یہ حکومت واضح کر رہی ہے آہستہ آہستہ کہ ہم بھی قادیانیوں کے یار ہیں, جس طرح عمران خان تھا. جس طرح عمران خان نے کھل کے قادیانیوں عیسائیوں کو, ہم مسئلہ قادیانی یا عیسائیوں کا نہیں ہے, مسئلہ سکھوں یہودیوں یا کسی دوسرے مذہب کا نہیں ہے, مسئلہ ہے کہ گستاخوں کو سپورٹ کرنا, اور ان گستاخوں میں چاہے کوئی مسلمان ہی کیوں نہ ہو, ٹھیک ہے نا, گستاخوں میں مسلمان ہی کیوں نہ ہو. سلمان تاثیر ظاہری صورت میں مسلمان تھا نا, بعد میں پتہ چلا کہ وہ بنجت قادیانی ہے, بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو قادیانی ہے, ٹھیک ہے نا. تو مسئلہ جہاں عمران خان یا اس حکومت کا اقلیتوں کو سپورٹ کرنے کا نہیں ہے, مسئلہ ہے کہ گستاخوں کو سپورٹ کرنا, جو ختم نبوت کے دشمن ہیں ان کو سپورٹ کرنا. اور یہ حکومت بھی یعنی کہ اپنے آقاؤں کے آگے مجبور ہے, لیکن آگے بھی تحریک لبیک ہے, الحمدللہ وہ ہر محاذ پہ ان کا مقابلہ کرے گی. ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے کہ ختم نبوت کے معاملات کے اوپر تحریک لبیک کوئی کمپرومائز کر جائے یا پیچھے ہٹ جائے, ایسا تو ممکن نہیں ہے. برکب اللہ کرے, ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے. لیکن اگر پھر بھی یہ باز نہیں آتے تو ان کا بھی حشر عمران خان سے کم نہیں ہوگا, جنرل فیض حمید سے کم نہیں ہوگا. اگر عاصم منیر نے بھی کھل کے قادیانیوں کو جو سپورٹ کیا تو اس کا بھی باجوہ سے کم نہیں ہوگا. تو ان کو سیکھنا چاہیے پچھلی حکومت سے, تاکہ ان کی ذلت یعنی ان کو معلوم پڑے کہ اگر ہم نے بھی کوئی ایسی حرکت کی تو ہمارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے. برکب دیکھتے ہیں ناظرین کیا ہوتا ہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے, اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ